اور ایک حدیث پاک میں سنا دوں، بہت پیاری سی ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے قیل و قال، اور وہ اتحاد ہی کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، یرضى لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں بہت محبوب ہیں اور تین چیزیں بہت مکروہ ہیں۔ تین چیزیں پسند کرتا ہے، تین چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ تین چیزیں جو پسند کرتا ہے کیا ہے؟ یرضی لکم ان تعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ اندازی سے بچو۔ ان تین چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، حدیث اور قرآن کی بات آ جانے کے بعد قیل و قال سے بچو۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے بچو، اور اسی طریقے سے کثرت سوال سے بچو، خواہ مخواہ کے سوالات مت کرو، سوال برائے علم ہو یا سوال برائے عمل ہو، اس کے علاوہ خواہ مخواہ کا قیل و قال کرنا منع کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، مکروہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی تفرقہ اندازی مت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختلاف پسند نہیں ہے۔ یہ نقطہ یہی ملحوظ رکھا جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو اس زمین پر نازل کیا تو جانتے ہیں اتحاد دے کر کے بھیجا، اتفاق دے کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ اختلاف بعد میں آیا ہے۔ آسمان سے جب آدمی نازل کیا گیا تو توحید دے کر کے بھیجا گیا، شرک بعد میں آیا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ بتاؤ کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے، لوگ غلط روٹ پہ اوپر جا رہے ہیں۔ تو گویا پہلے انسانوں کو جب بھیجا گیا، پہلے انسان کو تو توحید دے کر کے بھیجا گیا، اور جب انسان کو بھیجا گیا تو اتفاق دے کر کے بھیجا گیا، اتحاد دے کر کے بھیجا گیا۔ اختلاف بعد میں آیا، شرک بعد میں آیا۔ وہ حضرت ابن عباس سے مروی وہ روایت جسے امام بخاری کتاب التفسیر میں لائے ہیں وہ دلیل ہے۔ اور سب سے پہلے اتفاق نازل ہوا، اتحاد نازل ہوا، اختلاف بعد میں ہوا، وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ اٹھا کر کے تفسیر ابن کثیر دیکھیں، دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کان الناس کان بین آدم و نوح، یا کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون کلہم علی شریعت الحق فاختلفوا۔ دیکھیے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ کانا بینا نوح و آدم عشرۃ قرون، نوح اور آدم کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ان 10 صدیوں میں کلہم علی شریعت من الحق، سارے کے سارے لوگ اتفاق کے ساتھ حق پر قائم تھے۔ فاختلفوا، اختلاف بعد میں ہوا۔ پتہ یہ چلا حضرت ابن عباس سے مروی اس روایت سے، بخاری کتاب التفسیر کی روایت جو انہی سے مروی ہے وہ بتاتی ہے کہ شرک بعد میں آیا، توحید پہلے آئے۔ اور اسی طریقے سے یہ تفسیر بتاتی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کی، کہ پہلے اتفاق و اتحاد نازل ہوا، آدمیوں کے ذہن میں اختلافات بعد میں پیدا ہوئے، اور جیسے اختلافات پیدا ہوئے اس اختلاف کے رفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل انبیاء کرام کا اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ ان کو اختلاف سے روک کر کے اتحاد کے راستے پر ڈالا جائے، اس لیے کہ اختلاف انسانیت کے لیے ہمیشہ مضر رہا ہے، ہمیشہ خطرناک رہا ہے۔ کاش لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو یہ پتا چل جائے کہ اختلاف کتنی خطرناک شے ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو ہم نے کہاں چھوڑا، ہم نے توحید کو بدل دیا، کلمے کا مطلب بدل دیا۔ پھر سے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا فاعل الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا
محبوب الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ ہے۔ توحید کی یہ قسم صحیح ہے، توحید الخاص، توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید الخاصۃ الخاصہ۔ جبریہ نے جو تقدیر کے بارے میں اپنا اسٹینڈ اختیار کیا وہ اسٹینڈ صحیح ہے، قدریہ نے جو اسٹینڈ اختیار کیا صحیح ہے، قرآن کے بارے میں معتزلہ نے جو اسٹینڈ اختیار کیا کیا وہ صحیح ہے، نماز کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ نیت باندھی جائے کیا وہ اسٹینڈ صحیح ہے، حدیث صحیح کیا اس کی موافقت کرتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ آمین بالجہر نہ کہا جائے کیا اس کے مخالف کوئی دلیل ہے؟ دلیل لائی جائے، اور ایسا نہ کیا جائے ویسا نہ کہ نماز تک کو نہیں چھوڑا گیا، نماز تک کو خراب کر دیا گیا۔ تراویح سال بھر میں ایک دفعہ آتی ہے، فوراً جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، 8 پڑھنا کہ کیا 8 پڑھنا کہ 21 پڑھنا، 8 پڑھنا کہ 20 پڑھنا، لڑائی شروع۔ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا باقاعدہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، چند اختلافات کی وجہ سے دشمنی اس حد تک آگے بڑھا دی جاتی ہے کہ مسجدوں کے اندر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ اطراف میں سچے پکے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، عورتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، نماز میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرنے دی جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو بھی ہم نے کہاں چھوڑا؟ رمضان کے مہینے میں سنت یہ تھی کہ سحری کے لیے اذان دی جائے، ہم نے سحری کی جگہ پر بھونپو لگا دیا، بھونپو سے، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر رکھی ہے، سنت کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنی کتنی بدعتیں ہم نے ایجاد کر رکھی۔ حج کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے اتنی دعائیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی دعا صحیح سے حدیث سے ثابت نہیں، صحیح دعائیں یاد کر کے نہیں جاتے، ارکان صحیح سے نہیں ادا کرتے، اس لیے کہ وہ لوگ ارکان کو صحیح طریقے سے سیکھ کر جاتے ہی نہیں ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو۔ تو کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو ہم لوگوں کی جب کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ سیدھا برتاؤ کا فیصلہ اوپر سے کیسے آئے؟ فیصلہ جو آتا ہے وہ الٹا ہی فیصلہ آتا ہے، اس لیے کہ ہماری ساری کلیں الٹی ہو گئی ہیں، کوئی کل ہماری سیدھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک طریقے سے اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ساری کتابیں سمجھ کر پڑھتے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو 1-2 روپے کے اخبار کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔